بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عظیم عذاب۔ اللہ نے زبردستی لگا دی ہے؟ نہیں، اللہ نے قانون بنایا اور وہ قانون یہ وہ تبدیل نہیں ہوتا، اور وہ قانون یہ بنایا کہ اگر تم گناہ کرتے چلے جاؤ گے تو ایک سٹیج ایسی آئے گی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے بعد تمہارا دل ہدایت قبول کرنے کی نسبت سے گویا مر گیا، اتنا سخت ہو جائے گا۔ اس سٹیج پر پہنچو گے تم اپنے اختیار سے گناہ کر کے، لیکن کیونکہ اس قانون کا بنانے والا اللہ ہے، لہذا اللہ کہتا ہے جو اس طرف گیا میں نے پھر مہر لگا دی، کیونکہ میں نے قانون یہ بنایا ہوا۔ لیکن یہ زبردستی نہیں کی اللہ نے، اس کی زد میں انسان آتا ہے کب؟ اپنے اختیار سے مسلسل گناہ کرنے کا۔ لہذا اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے کیونکہ قانون بنانے والا وہ ہے، ورنہ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اسی قرآن نے بتایا۔ تو لہذا یہاں سے کوئی جبر کی طرف دماغ نہ لے جائے کہ اللہ نے مہر لگا دی پھر اس کا کیا قصور ہے۔ وہ اللہ نے باقی آیات قرآن کی بتا رہی ہے کہ اس طرف انسان خود جاتا ہے اپنے اختیار سے، ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے۔ اور پھر مثال دے دوں، جیسے کوئی بیمار ہو، اگر اسے ڈاکٹر کہے بھائی علاج کرو اور پرہیز کرو، یہ دوائی کھاؤ یہ پرہیز کرو، وہ نہ کرے تو مرض جو ہے بڑھتا رہے گا، ایک سٹیج ایسی آئے گی مر جائے گا۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا، یہ بھی صحیح ہے کہنا، اور یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ اللہ نے اس کو موت دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون بنانے والا تو کون تھا؟ اللہ ہی تھا، اگرچہ یہ والی جو موت ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے خریدی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایسی حالت سے انسان پناہ مانگے اور اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ انسان کا دل اس حالت میں پہنچ جائے کہ اس کو اچھی بات سننے کا دل چاہے ہی نہیں، بری باتوں کا، خدا کی نافرمانی کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہو، اس کو ایسی محفلوں میں مزہ آتا ہو، لیکن اللہ کی اطاعت والی محفلوں کی اور وہ باتیں سننے کا اس کا جی نہ چاہتا ہو۔ یہ ایک علامت ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ ان کافروں کے لیے صرف نہیں ہے، میں بھی اگر اس راستے پہ چلوں گا پھر میں بھی پوری رات جاگتا رہوں، گناہ کرتا رہوں، بری محفل میں بیٹھا رہوں، نہیں تھکوں گا میں، لیکن اللہ کا نام لینے کے لیے 2 رکعت کے لیے مجھے کوئی کہے نیند سے مرنے لگوں گا میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، گناہ کر کے بری محفلوں میں بیٹھ کر ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی، ان کو دھتکار دیا کہ خبردار تم اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ تم میرے پاس آؤ، تم نے اتنا اپنے آپ کو آلودہ کیا ہے، اتنا تم نے اپنے آپ کو خراب کیا کہ اب تمہارے دل پہ مہر لگ گئی۔ لہذا بعض انسانوں کو آپ دیکھیں گے برائی میں سبقت لے جائیں گے، نیکی میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی نیکی کا نام لے کر۔ یہ بھی عکس اسی کا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب اس آیت کو بندہ پڑھ رہا ہو، بڑے برے تھے مکے کے کافر، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی تھی، خود بھی ایسا ہی ہے۔ قرآن اندر سے ڈیل کرتا ہے انسان کی کیفیت سے، اور قرآن کی آیات ٹیسٹ ہیں، جیسے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی ٹیسٹ ہے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ نیکی کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا مجھ پر، اور برائی کا کوئی اشارہ بھی کرے تو میں اڑ کے پہنچ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میرے دل پر بھی اس معاملے میں مہر لگ گئی، اور ان کی سماعتوں پر مہر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کو آوازیں آتی ہیں لیکن اثر نہیں لیتے، گویا کہ سنا ہی نہیں۔
آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن گویا اندھے، اس دیکھنے کا اثر نہیں لیتے، بری چیز کو دیکھ کے فوراً اثر لے لیتے، بری چیز کو سن کر فوراً دوڑ پڑتے، بری سوچیں اور پلاننگز میں بہت ان کا دل دماغ چلتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کی بات آئے سب کچھ فیوز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، نہیں کرتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور نتیجہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے دردناک، ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔